الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر ذکر فرمائی ہے، اور بھی دوسرے محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے. اس کا مختصر ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس میں سے کچھ فوائد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشہور صحابی، دوسرے خلیفہ راشد ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. فدخل علینا رجل، اچانک سے ایک آدمی آیا، شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے سفید چمکتے ہوئے تھے، سخت قسم کے سفید تھے. شدید سواد الشعر، اور اس کے بال بالکل کالے تھے، سیاہ تھے. کیا مقصد؟ کپڑے سفید، کوئی میل نہیں، اور بال بالکل کالے. یعنی کہ کس چیز کی نشانی ہے یہ؟ کہ وہ آدمی جوان تو ہے لیکن وہیں کا ہے یا باہر سے آیا ہے. کوئی شخص پرانے زمانے میں خاص کر، ابھی تو ماشاءاللہ اتنے وسائل ہیں، ٹرین ہے، جہاز ہے، گاڑیاں ہیں، آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں. پہلے زمانے میں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا جاتا تھا تو سفر کے دوران گرد و غبار، مٹی، اس کی وجہ سے جوان انسان کے بھی بال سفید ہو جایا کرتے تھے مٹی کی وجہ سے، اور کپڑے سفید نہیں رہا کرتے تھے، کپڑے مٹی ہو جایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کا رنگ بدل جایا کرتا تھا. تو کہا کہ وہ آدمی سفید کپڑوں والا، بالکل چمکتے ہوئے کپڑے، اور اس کے بال سیاہ. دوسری اچنبے کی بات، ولا يعرفه منا احد، اس کے باوجود ہم میں سے کوئی بھی شخص اس شخص کو جانتا نہیں تھا، اس آدمی کو جانتا نہیں تھا. یعنی کہ حیرت کی بات ہے، کپڑوں سے اور بالوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہیں کا آدمی ہے، اور ہم میں سے کوئی شخص جانتا بھی نہیں اس کو. جب وہ یہیں کا آدمی ہے تو کیسے کوئی شخص اس کو جانتا نہیں؟ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ٹیک دیے برابر میں. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہتھیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیا. وقال یا محمد، اور اس آدمی نے کہا، اس شخص نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی مل ایمان، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ، سب سے پہلی چیز کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے وجود پر، اللہ نے جو بھی چیزیں تمہیں بتائی ہیں ان چیزوں پر ایمان لاؤ اور اس کی تعمیل کرو، اس کی پابندی کرو. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ. جیسے تم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پر ایمان لاتے ہو، ایسے ہر اس چیز پر بھی ایمان لانا ہے جس کو تم نے نہیں دیکھا اور اللہ نے اس کے بارے میں بتایا. فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارے اوپر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. تو اللہ کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا، ہر اس چیز کے بارے میں جس کو ہم نے نہ دیکھا. ہم نے جہنم دیکھی، ہم نے جنت دیکھی، تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے. لیکن اس پرفتن دور کے اندر کچھ گمراہ لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ فرشتوں کی کوئی حقیقت نہیں. کیوں حقیقت نہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں دکھتے نہیں. قبر کے عذاب کی کوئی حقیقت نہیں. کیوں حقیقت نہیں؟ کیونکہ قبر کھول کر کے دیکھیں تو کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں دکھتا. تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ پر تو ایمان لاتے ہو تم.
تو جیسے تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اس کو بغیر دیکھے، ایسے ہی تم نے ایمان لانا ہے اللہ کی تمام بتائی ہوئی چیزوں پر بھی۔ اگر تم اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان نہیں لاتے، فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے، قبر کے عذاب پر ایمان نہیں لاتے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں بتایا ہے، تو تم اللہ پر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ تو ان تؤمن باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پر ایمان لانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ صرف قرآن کریم پر ایمان نہیں، بلکہ تورات، انجیل، زبور اور جو بھی کتابیں ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ان تمام پر ایمان لانا ہے۔ کیسے ایمان لانا ہے؟ ایسے ایمان لانا ہے کہ قرآن پر ہم ایمان لائے، اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، وہ ان کے احکامات ختم کر دیے گئے۔ اب ان احکامات کو ہم نے اپنے اوپر لاگو نہیں سمجھنا، تو اب ان کی ریڈنگ کرنا، ان کو پڑھنا جائز نہیں۔ اب ہم پڑھیں گے قرآن کریم کو اور اس پر عمل کریں گے، لیکن یہ ایمان رکھیں گے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، زبور بھی اور دوسری کتابیں بھی جو اللہ نے نازل فرمائیں وہ سب کی سب اللہ کی سچی کتابیں تھیں۔ ان کو ہم نے فالو نہیں کرنا، ان کی اتباع نہیں کرنی، قرآن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تورات، زبور، انجیل وغیرہ پر ہم نے عمل نہیں کرنا ہے۔ اور اس سال خاص کر دنیا کے مختلف مسلمان ملکوں کے اندر مختلف اجتماعات ہوئے ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہم تمام ادیان کو اکٹھا لے کر کے چلیں گے۔ ایک باؤنڈری بنائی جائے گی، اس کے اندر مسجد بھی ہوگی، گرجا گھر بھی ہوگا اور یہودیوں کی عبادت گاہ بھی ہوگی۔ یہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ کی کتابوں پر کہ وہ سچ ہیں، لیکن بات مانیں قرآن کریم کی۔ اور قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں کرے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ مسجد کے اندر گرجا گھر بنانا یا اس کی باؤنڈری میں گرجا گھر بنانا یا یہودیوں کو یا نصارہ کو، کرسچنوں کو اجازت دینا، یہ اسلام کے اندر بالکل حرام ہے۔ تو جب یہود اور نصارہ کو اسلام کے اندر ایک ہی باؤنڈری کے اندر عبادت کی اجازت دینا حرام ہے، تو کیا مشرکوں کو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں، کیا مسجد کے اندر غیر اللہ کو پکارا جا سکتا ہے؟ کیا مسجد کے باہر یا اللہ یا محمد لکھا جا سکتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارا جا سکتا ہے؟ وہ تو اہل کتاب ہے جن کے اوپر تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی، اپنے زمانے میں وہ مسلمان تھے جب تک قرآن نہیں آیا تھا۔ لیکن جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، شرک کرتا ہے، کیا قبریں، مزاروں کو مسجد کے اندر بنانا جائز ہے؟ جس کے سامنے ہم دستے سوال پھیلائے، ہاتھ پھیلا کر کے کھڑے ہوں اور اس کی عبادتیں کریں، اس سے مانگیں، اس سے فریادیں کریں، یہ کبھی اسلام کے اندر جائز نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ دوسرا اس کے ملائکہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا ورسلی، اور تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم قرآن اور تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کی بات مانتے ہیں اور تمام کتابوں کو سچ سمجھتے ہیں ان کے زمانے کے لیے، اس زمانے کے لیے وہ احکامات جاری نہیں، اسی طریقے سے تمام رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، آپ کی بات ماننی ہے، اور تمام پچھلے انبیاء رسولوں کو سچ ماننا ہے۔ ان کے احکامات ان کی امتوں کے لیے تھے، وہ احکامات ہمارے لیے نہیں۔ ورسلی والیوم الآخر، پانچواں دن، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ پانچویں چیز آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ، اور چھٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقدیر پر ایمان لانا ہے، کہ وہ اچھی ہو یا بری ہو، وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہوتی۔ اس آدمی نے یا اس شخص نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو اس آدمی نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی
کہ خود پوچھ بھی رہے اور خود تصدیق بھی کر رہے کہ آپ نے سچ کہا۔ تصدیق کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات سچ ہے تو پھر تصدیق کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو معلوم ہے تو پھر سوال کیوں کرا؟ یہ آخر میں ہمیں پتہ لگے گا کہ اس شخص نے یہ سوال کیوں کرا۔ دوسرا سوال اس شخص نے کہا کہ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، یہ آدمی کون ہے یہ بھی ہمیں آخر میں پتہ لگے گا۔ کہا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان اسلام کے بتائے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، اسلام والا کون ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلی چیز یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وان تقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، فرض روزے، وان تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ یہ 5 ارکان اسلام کے، جو شخص ان 5 چیزوں کو اپناتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو شخص ان 5 چیزوں کو نہیں اپناتا چاہے وہ کسی بھی قسم کی عبادتیں کرنے والا ہو وہ مسلمان نہیں۔ اس شخص نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تیسرا سوال پوچھا کہ مل احسان، احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تمہیں لگے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے۔ آپ نے وضاحت فرمائی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، تم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے دنیا میں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لیکن تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ کو دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ دنیا کے اندر ہم لوگ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا فانظر الی الجبل، اس جبل، اس پہاڑ کو دیکھو، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، میں اس کے اوپر اپنی تجلی تھوڑی سی ڈال رہا ہوں، پورا دیدار نہیں کروا رہا، صرف ہلکی سی تجلی ڈال رہا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ پر تھم گیا، رک گیا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ تجلی ڈالی تو اللہ نے فرمایا فجعلہ دکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور نیچے پانی کی طرح بہہ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کری۔ تو کوئی آنکھ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ ہے کہ مومنین لوگ قیامت کے روز اللہ کا دیدار کریں گے۔ مومنین لوگ قیامت کے روز اور جنت کے اندر بھی، اور سب سے عظیم نعمت قیامت کے دن جو مومنوں کو حاصل ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہے۔ سب سے عظیم نعمت، سب سے زیادہ مزہ جس چیز کے اندر انسان کو آئے گا وہ اللہ کا دیدار ہے۔ جنت میں آپ نے اس کی نعمتیں ہزاروں سنی ہیں اور اس کے مزے ہزاروں سنے ہیں کہ کتنی عظمتیں ہیں اس کی، لیکن جتنے بھی مزے جنت کے ذکر کیے گئے ہیں اس سے زیادہ مزہ مومن کو دیدار الہی سے آئے گا۔ تو مومن قیامت کے روز اللہ کو دیکھ سکتے ہیں یا جنت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان کی تعریف بیان فرمائی۔ اس آدمی نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کی نشانی کیا ہے، قیامت کی نشانیاں بتائیے۔ پہلے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پوچھنے والے کو اور پوچھا جانے والے شخص کو دونوں کو نہیں پتا۔ کہا کہ پوچھے جانے والے شخص کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے اس مسئلے کے بارے میں، یعنی کہ جو پوچھ رہا ہے اور جس سے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے دونوں کو اس بارے میں پتہ نہیں۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ ایک غلام لونڈی اپنے مالک کو جنے کی، وان ترى الحفاة العراة، کہ آپ دیکھیں گے کہ ننگے پیر چلنے والے، تن پر لباس نہیں ہوگا لیکن وہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے کر کے جا رہے ہوں گے۔ اور یہ چیز میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ میں کچھ ایسے افراد کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو کچھ ملکوں کے اندر ایسے تھے جن کے پاس پاؤں میں جوتی پہننے کے لیے نہیں ہوتی تھی،
اور آج وہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں، جن کو ذاتی طور پہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہ علامت پوری ہوئی۔ آخر میں وہ شخص جانے لگا جس نے یہ سوالات کیے تھے۔ جب وہ شخص چلا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب سے، جو یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ آدمی کون ہے، یہ شخص کون ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کو پتا ہوگا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوگا۔ قال فإنه جبریل، یہ جبریل علیہ السلام ہے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ آج اس چھوٹی سی مجلس کے اندر ہم نے وہ پورا کا پورا دین سیکھ لیا جو جبریل علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر اور سکھا کر گئے تھے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، صرف ایک فائدہ آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے جو سوال کیا تھا آخر میں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ آدمی کون ہے؟ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ حضرت عمر کون ہے؟ مخلوقات میں، تمام انسانوں میں، انبیاء اور رسول کے بعد اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد پوری کائنات میں سب سے عظیم شخصیت ہے، سب سے افضل مقام والے۔ سب سے بڑا مقام تو مخلوقات میں کس کا ہے؟ انبیاء اور رسولوں کا۔ پھر امتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا، پہلے خلیفہ راشد، پھر عمر فاروق کا، دوسرے خلیفہ راشد، پھر ان کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا۔ تو دوسرے نمبر کی فضیلت پانے والی شخصیت پوری کائنات میں انبیاء رسولوں کے بعد، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ آج کتنے پیر صاحب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے غیب کا علم ہے، کتنے نجومی ہوتے ہیں جو ہاتھ پڑھ کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کی قسمت بتاتا ہوں، آپ کی تقدیر بتاتا ہوں، آپ کا کل بتاتا ہوں، آپ کی شادی کس سے ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی، فلاں سے ہوگی تو خیر ہے بری ہے۔ کیا ان کو غیب کا علم ہو سکتا ہے جب حضرت عمر کو نہیں؟ تو یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو۔ کوئی شخص کہے کہ اسی حدیث سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، تو اس کا مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب ہو گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے، لیکن جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو گئے کہ آپ نے تو بتایا نا کہ یہ جبریل ہے۔ جبریل علیہ السلام نے تو آ کر کے نہیں کہا کہ میں جبریل ہوں، تو آپ کو کیسے پتہ لگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام وہی شخص ہیں جن کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی مرتبہ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں پہچانے تھے۔ کب آئے تھے؟ غار حرا میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے غار میں گئے ہوئے تھے تو جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے آپ کو پکڑ لیا، دبوچ لیا، سخت دبایا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرا، کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، پڑھیے، کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، دوبارہ تیبارہ کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ گھر چلے گئے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ کہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھے آ کر کے زور سے دبوچا، پتہ نہیں کون آدمی تھا، کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں خوف کی وجہ سے مر نہ جاؤں، ہلاک نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ذات ہے، کون کیا چیز ہے۔ اللہ نے بعد میں بتایا کہ جبریل علیہ السلام ہے۔ تو یہی وہ جبریل ہیں جن کو پہلی مرتبہ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے نہیں تھے۔ اب ظاہری بات ہے، ایک مرتبہ آپ کسی سے مل لیتے ہیں، بعد میں اس سے آپ 10 مرتبہ ملتے ہیں، آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی کون ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اگر کوئی شخص آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو اس میں دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، تو حقیقت میں یہ اس کے اندر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پہلی مرتبہ نہیں مل رہے تھے، بلکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ مل چکے تھے، اور پہلی مرتبہ ملنے کے بعد کسی شخص کو ہم میں سے بھی ہر کوئی شخص آسانی سے پہچان جائے گا، چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مختصر حدیث ہے اور عظیم حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس دین پر جو اس حدیث کے اندر ہمیں سکھایا گیا ہے پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.